غسل کے دوران یہ غلطی نہ کریں ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں مردوں کو دھیان رکھنی ہے کہ ان کو یہ غلطی نہیں کرنی ورنہ ان کا غسل نہیں ہوگا، اور کچھ باتوں میں مہیلاؤں کو، عورتوں کو دھیان رکھنا ہے کہ انہیں خاص کر کے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے ورنہ ان کا غسل نہیں ہوگا۔ دوستو، آج انشاءاللہ میں آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور غسل میں فرائض کتنے ہیں وہ بتاؤں گا، غسل میں مستحبات کتنے ہیں وہ بتاؤں گا، غسل میں سنتیں کتنی ہیں وہ بتاؤں گا، غسل میں مکروہات کتنے ہیں وہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، غسل کا انشاءاللہ آج ایسا طریقہ آپ بہت شارٹ میں جانیں گے کہ اللہ نے چاہا تو جتنی آپ کے اندر کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور صحیح معنی میں آپ سے غسل آ جائے گا۔ اور جب غسل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اب ہماری نمازیں، جو بھی ہم کام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت، وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ سب سے پہلے غسل ہی ہے نا۔ تو دوستو، غسل کا طریقہ ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ شادان رضا آفیشیل یہ جو چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس پہ آپ کو روزمرہ کے وہ مسائل جن کی آپ کو ضرورت ہے، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، اور ہر وہ چیز جس کی عوام کو ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پہ آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مرد، عورت، خاص و عام کو یہ ویڈیو پہنچے، کیونکہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور غسل کا پورا طریقہ معلوم ہو جائے۔ دوستو آئیے گا، میں آپ کو غسل کا پورا طریقہ بتاتا ہوں۔ جب غسل کا ارادہ ہو تو پہلے استنجا کر لیں، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ ظاہری نجاست لگی ہو تو اس کا دھونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کسی جگہ ظاہری نجاست لگی ہو تو اس کا دھونا بہت ضروری ہے۔ مان کے چلیے اگر آپ کے ناف سے نیچے کو کسی جگہ پہ نجاست لگی ہے تو آپ سب سے پہلے استنجا کیجئے، پھر اتنی جگہ دھو لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جہاں بھی آپ کا نجاست ہے وہ جگہ دھونا بہت ضروری ہے۔ پھر وضو کریں جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ آپ کسی تختے پہ یا پکی جگہ فرش پہ بیٹھے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے، اور اگر آپ کچی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں تو بس پاؤں چھوڑ دیجیے، باقی نماز جیسا پورا وضو کر لیجیے گا، اور پاؤں آپ کو بعد میں دھونے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ غسل کے وضو میں کلی کرتے وقت آپ کو اس چیز کا خوب خیال رکھنا ہے کہ حلق تک پانی لے جائیں اور منہ بھر کے کلی کریں، یہ دوستو ضروری ہے اور فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ناک میں پانی پہنچائیں، آپ ناک کی نرم ہڈی تک سانس کے ذریعے پانی کھینچیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے پورے بدن پہ تھوڑا سا پانی لے کے یوں کر کے ملیں۔ اس کے بعد جو ہے داہنے کاندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں پر بہائیں، پھر پورے سر سے لے کے پانی بہا دیں۔ دوستو یہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے دوستو، غسل کے دوران یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے غسل میں کوئی بھی جگہ بال برابر بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے غسل کر لیا اور آپ کو جو ہے غسل کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ ہماری یہ جگہ جو ہے سوکھی رہ گئی، اتنی جگہ خشک رہ گئی، تو اب آپ کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی جگہ کو دھو لیں، انشاءاللہ غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، غسل ہو جائے گا۔ آئیے غسل کے جو فرائض ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل کے اندر صرف اور صرف دوستو 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کے ساتھ غرارہ کرنا، ٹھیک ہے، ہاں، اگر روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرارہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر روزہ ہو تو گرگرا نہ کریں، صرف اچھے سے کلی کریں اور پورے منہ میں پانی گھمائیں تاکہ حلق کے اندر، منہ کے اندر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یوں کر کے آپ ڈالیے پانی اور یوں کر کے کھینچیے، پھر سانس سے اس طرح سے کھینچیے گا، سانس سے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ جو ہے
ضروری ہے، اگر ناک کے اندر ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا جس میں کیا ذرہ برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ 3 فرض غسل کے اندر ہے۔ غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ غسل کی سنتیں دوستو 5 ہیں۔ کتنی سنتیں؟ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ 3۔ سنتیں کتنی ہیں؟ 5۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ غسل کی سنتیں یہ ہیں کہ غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 1 غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2 اولاً ظاہر ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 وضو کرنا۔ نمبر 4 بدن کو ملنا، اچھے سے یوں کر کے ملنا، یہ سنت کریمہ ہے۔ نمبر 5 سارے بدن پر پانی بہانا، یہ سنت کریمہ ہے اور یہ فرض میں بھی شمار ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ وضو کے مکروہات کتنے ہیں؟ وضو کے مکروہ جو ہے وہ 3 ہیں دوستو۔ غسل کے سوری میں نے وضو کہہ دیا سبقت لسانی کی وجہ سے۔ غسل کے مکروہ جو ہے 3 ہیں۔ پانی بہت زیادہ گرانا یعنی بے تکا پانی گرانا، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اتنا پانی کم لینا کہ اچھی طرح سے غسل نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ رو ہو کے غسل کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہ ہے۔ یعنی آپ اگر برہنہ نہا رہے ہیں باتھ روم میں یا کسی جگہ پہ اور جو ہے آپ باتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ مکروہ کہلاتا ہے اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور قبلہ رو ہو کر بھی نہانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ مسئلہ، اگر کسی کو اپنی شرمگاہ کی جگہ یا رانے یا گھٹنے دکھائے تو یہ حرام ہے دوستو اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ یہ گندی حرکت نہ کریں۔ یہ چیزیں میں نے آپ کو غسل کا پورا طریقہ بتا دیا۔ اب وہ اہم بات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے ہم غسل تو کر لیتے ہیں لیکن غسل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے مرد حضرات توجہ فرمائیں میری اس بات پہ۔ دیکھیے بدن کے اندر کچھ جگہیں وہ ہیں جہاں کا پانی پہنچنا ناممکن ہوتا ہے اور ان کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا باتیں ہیں اور وہ کون سی جگہیں ہیں۔ سب سے پہلی جگہ دوستو یہ ہے کان کے اندر کی یہ جگہ، ٹھیک ہے۔ یہاں کا خاص کر کے خیال رکھیں کہ اس جگہ پانی پہنچنا بہت ضروری ہے اور اس جگہ، ٹھیک ہے، یہ خیال رکھیں۔ گردن کے نیچے کا یہ حصہ، یہ یہاں کا آپ خاص کر کے خیال رکھیے گا۔ بغل کے نیچے کا حصہ یہ خاص کر کے خیال رکھیے گا۔ جو ناف کے اندر سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ میں پانی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بے توجہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور غسل نہیں ہوتا۔ عورت کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے ابھی بتائی ہیں، لیکن عورت کے لیے یہاں ان کے لیے ایک چیز اور ہے دوستو۔ ایک چیز کیا ہے ان کے لیے؟ جو پستان ہوتے ہیں عورت کے، پستان ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر ڈھیلے پڑ چکے ہیں یا نہ بھی ہو تو پستان کے نیچے کی جگہ پانی پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بہنوں کو چاہیے وہ اس چیز کا خاص کر کے خیال رکھیں، جب بھی وہ غسل کریں تو اپنے پستانوں کی جو نیچے کی جگہ ہے اس کو اچھے سے دھوئیں تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے مرد حضرات اور عورتوں کے لیے بھی، مہیلاؤں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رانوں کے کچھ حصے جہاں پانی نہیں پہنچتا ان کا خاص کر کے دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ مہیلاؤں کے لیے پستانوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پہ عمل کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔